اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز مدینہ ابی القاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت محترم بانی مجلس کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے حکم دیا کہ میں سایہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اپنے محدود علم کے مطابق گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کا وہ رسول جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، انبیاء کا شہنشاہ بھی ہے، نبوت کا تاجدار بھی ہے، باعث تخلیق عالم بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ نہ نبی ہونے میں وہ لطف ہے، نہ رسول ہونے میں وہ سواد ہے جو اللہ کے محبوب ہونے میں۔ یہ تو کوئی اللہ سے پوچھے کہ جب وہ اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، جب اس کی زبان سے اپنا کلام سنتا تھا، تو خود اس پر کیا کیفیتیں تھیں جو طاری نہ ہوتی۔ سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، سن کر تیری زبان سے اے افصح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، جس طرح ہر محبت کرنے والا، ہر چاہنے والا یہ چاہا کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کوئی فرمائش کرے، مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کچھ طلب کرے تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کوئی فرمائش کرے، مجھ سے کچھ طلب کرے تاکہ میں اس کی طلب کو پورا کروں۔ اور محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں؟ وہ محبوب ہی کیا ہوا جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو۔ اب وہ چاہتا تھا یہ کچھ مجھ سے مانگے، وہ کہتا تھا میں نے مانگنا ہی نہیں، اس لیے نہیں مانگتا کہ چاہے کتنی بڑی شے مانگ کر لوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی، اور بلا مانگے جو وہ اپنی طرف سے دے گا وہ اس کی حیثیت کی ہوگی۔ اور ارباب ادب کے لیے ایک لفظ کہہ کر گزرتا ہوں، مانگتا اس لیے نہیں ہوں
کہ اگر صرف نبی اور رسول ہوتا تو میں مانگ لیتا، میں اس کا محبوب بھی تو ہوں، محبوب ہونے کی حیثیت سے میں کیوں مانگوں؟ بال جیسی عزت ہے، مانگ میں فرق آ جائے، نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا۔ وہ چاہتا تھا یہ مانگے، وہ کہتا تھا میں کیوں مانگوں؟ اس لیے کہ مانگنے والوں کا حشر میرے سامنے۔ موسیٰ طور پر دیدار مانگنے گئے تھے، وہ لنترانیاں سنی کہ ہوش اڑ گئے۔ عیسیٰ اللہ سے ملاقات مانگنے گئے، چوتھے آسمان پہ روک دیے گئے۔ سلیمان مانگ بیٹھے، رب حب لی ملکا، یا اللہ اتنا بڑا ملک دے دے، مانگا اتنا بڑا ملک، مانگنے کا نتیجہ یہ ملا کہ ملی اتنی سی انگوٹھی، مانگا اتنا بڑا ملک اور ملی اتنی سی انگوٹھی۔ انگوٹھی پہن لی تو مالک الملک، انگوٹھی اتار دی سلیمان بے ملک، پہن لی تو ہوا فضا سب پہ حکومت ہے، پہن لی تو ہوا فضا سب پہ حکومت ہے، اتار دی تو اب آرام سے بیٹھے ہیں۔ یہاں اللہ کا محبوب سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پکار اٹھا، سلیمان انگوٹھیاں مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دے کر ولایت تک دھوم مچا۔ اچھا، اللہ نے یہ دیکھا کہ میرا محبوب ہے، شاید لوگوں میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، اس نے ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا، چل وہاں نہیں مانگتا یہاں مانگ لے، جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا۔ اور وہاں پر بھی اللہ نے کتنا قریب کیا اسے، تاکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہ رہے۔ کہا ادنو منی، میرے قریب آ جا۔ محبوب آگے بڑھ گیا، کہا نہیں اور وہ اور آگے بڑھا، نا اور نیڑے آ، وہ اور آگے بڑھا، کہا نہیں اور قریب آ۔ وہ بلاتا رہا، یہ بڑھتا رہا، یہ اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ اس کے دل میں آئے میں دوڑ کے اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اسے گلا نہ تھا۔ جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا، اور قریب ترین کر کے بھی اللہ نے وہاں اتنی احتیاط برتی کہ میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے، چاہے کتنا ہی میرا محبوب صحیح، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اگر اللہ بن کے بات کروں گا ہو سکتا ہے تنہائی میں گھبرا جائے۔ خدا کی قسم وہاں پہ اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا ہے۔ نہ وہاں مانگا نہ یہاں مانگا۔ آخر اللہ نے کہا اچھا میرا حبیب تو مجھ سے مانگتا ہی نہیں۔ ایک دن وہ پکار اٹھا، بلا سوفا یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب ہم تیرا رب تجھے اتنا بڑا تحفہ اور عطیہ دے گا کہ فترضی، تو راضی ہو جائے۔ اجازت ہے صحیح تھوڑی دیر میں آپ کی پیشخانی کر لوں؟ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے بآواز بلند، محمد۔ ارشاد معصوم علیہ السلام ہے کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند اس لیے درود پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ارشاد فرمایا کہ ان قریب رب کا، تیرا رب یعطی کا
تجھے اتنا بڑا عطیہ دے گا، اتنا بڑا تحفہ دے گا، فترضا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہ جو راضی ہو جانے والی شرط ہے، یہ بہت بڑی شرط ہے، اس لیے کہ بندے کا مزاج یہ ہے کہ کسی بات پہ راضی ہوتا ہی نہیں، اس کی ہوس کا اسٹاپ کہیں آتا ہی نہیں، کتنا کچھ دے دو کہے گا نہیں ابھی اور ابھی اور ابھی اور، یہ اور کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ بھئی روزمرہ کا آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، کتنے حضرات آتے ہیں کہ جناب میرے بیٹے نے BA کر لیا ہے، چلیں اور کچھ نہیں تو اسے کہیں کلر کی رکھوا دیں۔ بھئی رکھوا دیا محنت سماجت کر کے، کچھ دنوں کے بعد آ جائیں گے کہ جناب ذرا مہربانی کریں یہ جونیئر ہے سینئر ہو جائے۔ وہ ہو گیا بس کہ نہیں جناب مہربانی ہے اب اسے ہیڈ کلر کو بنوا دیں۔ وہ ہو گیا بس کہ نہیں جناب اب یہ سپرنٹینڈنٹ بنوا دیں۔ ہو گئے بس نہیں جناب اب یہ ڈائریکٹر ہو جائے۔ ارے بھائی بس نہیں جناب اب یہ سیکٹری ہو جائے۔ بھائی بس کہ نہیں جناب اب یہ گورنر ہو جائے۔ بھائی بس نہیں جناب اب یہ وزیر اعظم ہو جائے۔ ہو گیا بس کہ نہیں جناب صدر ہو جائے۔ ارے بھائی بس نہیں جناب اس کو جو ارد گرد کا ملک ہے وہ بھی مل جائے۔ بھائی وہ بھی مل گیا بس نہیں جناب اب اسے جنت بھی مل جائے۔ مل گئی اب بس کہ نہیں جناب جہنم بھی مل جائے۔ یہ جہنم لے کے بھی بس نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ مذاق میں میری بات کو نہ ٹالیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہوس کا مرکز ہے دماغ، دماغ ہے سر میں، سر ہے الٹا پیالہ۔ ذرا سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں، ہے نا الٹا پیالہ؟ الٹے پیالے میں سمندر بھی انڈیل دو نامراد اندر سے خالی رہے گا۔ البتہ جب اس کا واسطہ قبر میں کیڑوں سے پڑے گا پھر بس کرے تو کرے، ورنہ نہیں بس کرتا ہی نہیں۔ اتنا بڑا تحفہ دے گا، وقت نہیں ہے، زلف شب کمر تک پہنچ چکی ہے۔ اب میں اس سے آگے آپ کو لے نہیں جانا چاہتا۔ عزیزان محترم، آخر ایک دن ابر سخاوت الہی جھوم کے آیا، عطا کرنے کا ارادہ ہوا، اور ساری دنیا میں ایک اعلان ہو گیا کہ دنیا والوں سن لو، یہ تو مانگتا نہیں، ہم عطا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں مانگتا، نہ مانگے، ہم اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق اسے تحفہ دیتے ہیں۔ کیا؟ کہ انا اعطینا کل نے میرے حبیب ہم تجھے کوثر عطا کرتے، ہم تجھے کوثر عطا کرتے۔ ہم نے علماء سے پوچھا کوثر کیا مانا؟ ان کا ثنا آپ کو پتہ نہیں جناب؟ وہ جو جنت میں پانی کا ایک چشمہ ہے، میں تو پانی کا نام سنتے ہی پانی پانی ہو گیا۔ اتنا انتظار کرایا، اتنے نخرے سہے، کہاں تک بلایا، کیسے لے گیا، کیسے چھوڑ گیا، اتنا انتظار کرانے کے بعد دیا تو کیا دیا؟ جنت میں پانی کا چشمہ جو ایک چھوٹے سے ملنگ کو صرف نعرہ حیدری پہ دے دیتا ہے۔ یہ کوثر عطا کیا اس نے۔ رضوان اللہ علیہم جمع ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو کوثر عطا کیا ہے ذرا اس کو تو تعارف کروائیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سنو، کل نماز تہجد اور نماز صبح کے درمیان میرے در دولت پہ آنا، پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ نے کون سا کوثر ہمیں عطا کیا۔ جوق در جوق صحابہ کرام سرکار دو عالم کے در دولت پہ اکٹھے ہو گئے۔
اور سرکار دو عالم کا دروازہ سبحان اللہ سلمان و بوذر استقبال کر رہے تھے، جبریل و میکائیل پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے، فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا اور فاطمہ کی تسبیح تھی۔ سارے کے سارے آرام سے بیٹھ گئے سرکار دو عالم کے در دولت کہ اتنے میں جبریل نے آواز دی، بات ابا ملاحظہ ہوشیار، آئے یہاں آنے والو، غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، اطرقوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو۔ سرکار دو عالم باعث تکوین و تخلیق عالم تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو سرکار دو عالم کی آمد، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ بیان کر سکوں۔ ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتے ہوئے، نوح کے خد و خال کو تقوی الہی کی آب و تاب سے نکھارتے ہوئے، آتش قدائے نمرودی میں خلت ابراہیمی کے دسترخوان بچھاتے ہوئے، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتے ہوئے، کلیم کے ہیبت قدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغ بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتے ہوئے، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کے روح پھونکتے ہوئے، خاتم المرسلین کی آغوش رسالت میں تکمیل دین اور اتمام ملت کی انگڑائیاں لیتے ہوئے، حسن مجتبیٰ کے تاج سیادت میں جوانان جنت کے سرداری کا گوہر شاہوار ٹانکتے ہوئے، حوروں سے جزاک اللہ کہلاتے ہوئے، فرشتوں سے ماشاءاللہ کہلاتے ہوئے، خود اللہ سے حسبی اللہ کہلاتے ہوئے، اب جو سرکار تشریف لائے ہیں تو خدا کی قسم بے ساختہ آنکھیں بند ہو گئیں، سر جھک گئے، کوئی دیکھ بھی نہ سکا سوائے فرشتوں کے کہ سفید رومال میں تازہ تازہ پھول لپیٹے ہوئے، کبھی آنکھوں سے لگائے، کبھی سر پہ اٹھائے، ایک دم جو برآمد ہوئے، ارشاد فرمایا یہیں بیٹھے بیٹھے درود پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر سنو کہ خداوند عالم نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے فاطمہ نامی کوثر عطا سنو، صدق و صفا اس کی کائنات ہیں، علم و یقین اس کے خزانے ہیں، خدا نصرانی اس کا نصب العین ہے، صحف انبیاء اس کے فضائل کی تمہید ہیں، کتب آسمانی اس کے لازوال فضائل کا غیر فانی مجموعہ ہے، انبیاء اس کے انوار عمل کا منارہ ہے، توحید حقہ کی آغوش اس کے حسن کمال کا گہورہ ہے، اور رضوان اللہ علیہم اچھی طرح دل اور ذہن میں بٹھا لو، یہ وہ ہے جس کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو آل محمد بن جاتا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ زدنی بیانا، بیان میں اور اضافہ فرمایا، ارشاد فرمایا اب بھی نہیں سمجھے، سنو یہ بطول عذرا ہے، یہ بطول عذرا ہے، پھر فرمایا سنو یہ ام الحسنین ہے۔ کسی نے بیٹھے بیٹھے کہا یا رسول اللہ حسنین کی ماں اور بطول عذرا یعنی کنواری بطول، اس کے کیا معنی ہے؟ ارشاد فرمایا حوراؤن انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے۔ توجہ، کہا زدنی بیان، بیان میں اور اضافہ فرمایا، خدا کی قسم جو جملہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا قیامت تک کوئی اس جملے کی تشریح کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے یہ؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اب سنو، الفاطمۃ ام ابیہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔
یہ نہیں فرمایا یہ میری ماں ہے، نہ، میں اس کا باپ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، باوجود بیٹی ہونے کے اپنے باپ کی ماں۔ بتائیے اب اس کی کیا تشریح ہو سکتی؟ کس کے پاس اتنا علم ہے جو مدینۃ العلم کے اس جملے کی تشریح کر سکے؟ فرمایا یہ اپنے باپ کی ماں۔ یاد رکھیے گا صاحبان، ازواج رسول امہات المومنین ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، مگر سیدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے باپ کی ماں ہونے کا اعزاز شرف اعلان